آیت نمبر 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ان الذين كفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ جب سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کیا گیا، اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع کے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے: اہل ایمان، کفار اور منافقین۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ مکی زندگی میں تو صرف کفار تھے یا اہل ایمان، لیکن مدنی زندگی میں جب تشریف لے گئے تو ایک تیسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا، منافقین کا۔ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے، نام بھی مسلمانوں جیسے، لیکن اندر سے پکے اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے منافق تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بالعموم ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج تک یہ صورتحال جاری ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص دین کا علم بردار ہے، خالص دین کا، تو اس کو بھی 3 قسم کے لوگوں سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ لوگ تو مخلص مسلمان ہوں گے۔ آپ حضرات اپنے آپ کو اسی میں شامل کریں، اللہ اس پر قائم رکھے۔ اور بھی بے شمار مسلمان جو یہاں آ نہیں سکے، اور ایک طبقہ کھلم کھلا منکرین کا، اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا نام لیتا رہوں میں، اور ایک طبقہ دوغلے لوگوں کا۔ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں،
جب ہٹ جاتے ہیں تو دوسروں کے ساتھی ہوتے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف. منافقین کی یہی خصلت قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جیسے حالات سامنے آئے، قرآن حکیم کی اس سورہ مبارکہ میں ان تینوں کا تذکرہ پہلے دو رکوعوں میں کر دیا گیا. شروع کی 5 آیات میں اہل ایمان کا ذکر جو کل آپ نے پڑھی ہیں. آج جو 2 آیتیں آپ پڑھیں گے یہ پکے کافروں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد 13 آیات پورے رکوع کے مکمل تک ان میں منافقین کا ذکر ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے کہ کفار کا تذکرہ صرف 2 آیات میں اور منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ منافق سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کافر کی پہچان آسان ہے لیکن منافق کی پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے. اور آپ حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے اس مشن پر قائم رکھے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے. اگر اس پر قائم رہیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بھی ہوں گی، محلے داروں میں بھی ہوگی، واقف کاروں میں بھی ہوگی. یہ طبقات سامنے آتے رہیں گے. ہم تو بالکل ایک ادنا قسم کے طالب علم ہیں، لیکن جب سے اس لائن پر اللہ پاک نے توفیق دی ہے کام کرنے کی تو ہمیں خوب مشاہدہ ہوا ان تینوں طبقات کا. تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف یہ ہے قرآن آیتوں کے حوالے سے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا. کچھ لوگ پکے کافر تھے، جیسے مکی زندگی کے اندر ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور اس ٹائپ کے لوگ، یہ پکے کافر. حالانکہ ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے راست باز انسان ہیں. کبھی جس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس کی زبان پر بدگوئی بد کلامی نہیں آئی، کبھی اس میں بددیانتی نہیں. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی حتیٰ کہ اپنا حقیقی چچا ابو لہب وہ نہیں مانا تو نہیں مانا. یہی حال ابو جہل کا تھا، دیگر اس قسم کے لوگ. اور کچھ لوگ پکے مومن تھے، جیسے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا حمزہ ہیں، سیدنا عباس ہیں، سیدنا معاویہ ہیں اور دیگر بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ، مخلص، اندر باہر سے مخلص، آخر دم تک مخلص. تو مکی زندگی میں 2 قسموں کا واسطہ پڑا، لیکن مدینہ طیبہ کے اندر ایک تیسرا طبقہ جو زیادہ خطرناک تھا وہ منافقین کا. اس لیے منافق چوں خطرناک زیادہ ہوتا ہے، اس واسطے ان آیات کریمہ کے اندر 13 آیات میں منافقوں کا تذکرہ ہے کہ کیا کیا ان کے روپ ہوتے ہیں. تو یہ 2 آیتیں اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، ان میں کفار کا تذکرہ ہے. ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. ان الذین کفروا سواء علیہم، بلا شبہ جو لوگ کافر ہو گئے. کافر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اصل پہلا مسئلہ سمجھنا. کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، کسی چیز کو چھپانا. تو کافر اسے کہتے ہیں جو حق بات کو چھپاتا ہے. چنانچہ پکے کافروں کے بارے میں مفسرین لکھا ساتر الحق عنادن، جو ضد اور عناد ہٹ درمی کے سبب سے حق بات کو جانتے ہوئے بھی اس پر پردہ ڈال لیتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے، اس کو مانتا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے حق بات کو ہٹ درمی سے، ضد سے، عناد سے، جانتے بوجھتے ہوئے نظر انداز کیے، چھپا لیا. اللہ فرماتا ہے سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے. آپ سوچتے ہوں گے
کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر بے شمار کفار ایمان لائے اور آج تک ایمان لا رہے ہیں۔ جتنے بھی اہل علم اہل دین دنیا بھر میں گشت کرتے ہیں پھرتے ہیں، ہماری تبلیغی جماعتیں بے شمار لوگ ان کی کوششوں سے ہدایت پر آ رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی خود میرے جیسے ناکارہ آدمی نے سینکڑوں آدمی کو کلمہ پڑھایا ہے اور پوری طرح سمجھایا الحمدللہ، اور یہ دیکھا بھی ہے کہ وہ اسلام پر قائم ہے۔ تو آج تک مسلمان ہو رہے ہیں کافر، تو قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ کافروں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں نہیں مانیں گے، اس سے ہر کافر مراد نہیں، ضدی اور ہر دھرم کافر مراد ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت حمزہ بھی ایمان لائے اور حضرت عباس یہ چچا تھے، لیکن انہی کی دعوت پر ان کا چچا ابو لہب ڈٹا رہا آخر دم تک اور نہیں ایمان لایا، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی کوشش اس نے کی کہ محمد کے مخالف رہیں، لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے۔ وہ حضرت عتبہ تھے، شروع میں کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اس طرح عتبہ کے دوسرے بھائی معتب وہ بھی ایمان لے آئے، باپ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، لیکن ایک تیسرا بھائی تھا جس کا نام عتیبہ تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا۔ عتبہ اور عتیبہ یہ داماد تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہنیں ایک کے بعد ایک بھائیوں کی طرف منسوب تھیں، یا ان کی شادی ہو چکی تھی اس زمانے کے رواج کے مطابق، لیکن اسی زمانے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، اور آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کفار و مشرکین کو ایک جگہ بلایا، جب اللہ کا حکم ان پر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے سچا مانتے ہو یا جھوٹا؟ کہنے لگے جی بالکل سچا مانتے ہیں، اور ہم نے بار بار تجربے کر کیے ہیں آپ کے سچائی کے، سوائے سچائی کو اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایک ہوتا سرسری نظر سے دیکھنا، ایک ہوتا تجربہ کرنا۔ جربنا لک مرارا، اس طرح جملے انہوں نے کہے، ہم نے بار بار تجربے کیے، آپ نے پرکھا ہے، فما وجدنا فیک الا صدقا، سوا سچائی کی کچھ نہیں دیکھا۔ ایک اور بات رسول اللہ نے فرمائی کہ میں کہوں یہ سامنے پہاڑ ہے، خانہ کعبہ کے پیچھے سامنے پہاڑ آپ حضرات دیکھتے ہیں، جس کو بھی اللہ نے وہاں پہنچایا اپنی رحمت کے ساتھ، وہ آج وہ پہاڑ موجود ہے۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، حالانکہ تم نہیں جانتا کہ تمہارا کوئی دشمن ہے یا نہیں، تمہارے علم میں نہیں، لیکن میں کہوں تو تم مان لو گے؟ سب نے کہا کہ جس شخص نے ساری زندگی 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، آج وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ ہم مان لیں گے کہ بالکل جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھو کہ ایک تجربہ تھا کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا قولوا لا الہ الا اللہ، میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کو کہو کہ نہیں، مان لو۔ انسان مانتا تب ہے کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے، تو فلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی سی بات کہنی تھی، سب کے سب بگڑ گئے، اچھل پڑے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، اول پھول بکتے رہے۔ اور ابو لہب نے تبا لکا یہ جملہ بھی کہا، تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے بلایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینکا۔ انہی الفاظ کے اندر اللہ نے پھر اس کی مذمت میں سورۃ نازل تبت یدا ابی لہب وتب، جن ہاتھوں سے پتھر پھینکا تو اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، ہاشمی تھا، سید بادشاہ موجود ہے اصطلاح میں، سید بادشاہ، لیکن خدا تعالیٰ نہ کسی سید کو دیکھتے نہ کسی اور کو دیکھتا۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ آگے آئے گا قرآن کریم کے ایک سورت میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم و حوا سے،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہیں پھر آگے قبیلوں میں اور مختلف دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں تقسیم کیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، ایک دوسرے کو پہچان کرو۔ مثلا آج ہم کہتے ہیں یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، سب آدم کی اولاد۔ یہ نہیں کہ سید کسی اور کی اولاد ہے اور دوسرے لوگ کسی اور کی اولاد ہیں۔ سید صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، اس واسطے لوگ اس طرف نسبت کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی نسبت کم ہوتی ہے، جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے اپنے آپ کو شاہ صاحب کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ حضرات جو پاکستانی ہیں جانتے ہیں، پہلے سکھ ہوتا ہے، وہ شیعہ بنتا ہے تو پھر شاہ صاحب ہوتا تھا۔ ہندو ہوتا ہے، جب شیعہ ہوتا ہے تو پھر مجھے شاہ صاحب ہوتا ہے۔ میں اپنے علاقے میں ایک دفعہ، بڑی پرانی بات ہے، ہماری شنکیاری سے جو مرکزی مسجد ہے، کئی ہزار آدمی کا مجمع ہوتا ہے، وہاں کے جو خطیب صاحبان گزرے ہیں الحمدللہ میرے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، جب بھی کبھی گیا ہوں جمعے پر اگر وہاں، تو انہوں نے پھر پیشکش کی ہے کہ جمعہ پڑھائیں۔ ہمارے علاقے کے اندر شاہ صاحب یہ سید یہ بیماری کافی پرانی ہے، کوئی اچھائی ہے کہ نہیں، شاہ صاحب ہے، سید صاحب ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مجھ سے کچھ کہلوا دیا وہاں۔ اب مرکزی مسجد ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، پورے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، کئی بستیوں کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور سید بادشاہ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر دھڑلے سے کہا کہ سن لے اچھی طرح، میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، سید کوئی نسب نہیں، ہاشمی ہیں، سید کوئی قبیلہ نہیں۔ اگر صحیح النسب ہاشمی ہو تو تسلیم کرنے کا انکار نہیں، تو ضرور کریں گے، لیکن ہر آدمی ہر نتو اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس میں اعمال صالحہ ہیں یا نہیں، فلاں سید بادشاہ ہے۔ میں نے کہا کوئی سید، میں نے کہا ایک طالب علم ہوں، میرے پاس سینکڑوں کتابیں انساب پر، دنیا کی قوموں کا نسب اس میں تذکرہ کیا ہوا، لیکن کسی جگہ پہ سید کوئی قوم نہیں۔ البتہ سید ایک احترامی لفظ ہے، جیسے جناب کہہ دیتے ہیں، انگریزی والے جو ہے مسٹر کہہ دیتے ہیں احترام کے لیے، تو عرب لوگ جو ہیں سید، جاء سیدنا، ہمارے آقا۔ اندرا گاندھی اپنے زمانے کے اندر جب عرب دنیا کے دورے پر گئی تو وہاں کے اخبارات نے جگہ جگہ لکھا سیدہ اندرا گاندھی، تو صحیح وہ ہاشمی تھی، وہ تو ہندی نہیں تھی، ہندو عورت تھی، لیکن چونکہ اس معاشرے کے اندر لفظ سید جو احتراماً بولا جاتا ہے، کوئی مرد ہے تو اس کے لیے سید ہوگا، کوئی عورت ہے تو سیدہ ہوگا۔ یہاں آپ کے چیرنگ کراس کے اندر جہاں مینار بنا اس کے اس طرف ذوالفقار علی بھٹو کے لیے سید ذوالفقار علی بھٹو لکھا ہوا۔ تو یہ ایک احترامی لفظ ہے، جن معاشروں کے اندر یہ احتراماً بولا جاتا ہے، بولتے ہیں لوگ، لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں نہ ہندی زبان میں، نہ پشتو زبان میں، نہ ہندکو زبان میں، نہ اردو زبان کے اندر لفظ سید جو احترام۔ البتہ ہاشمی اگر کوئی ہے یا دوسرے کسی معزز قبیلے کا فرد ہے تو برات میں بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خواہ مخواہ اس کو ایک کوئی نسب بنا دینا اور پھر جہالت کے معاشرے کے اندر اس کو اچھالتے رہنا۔ الحمدللہ میں نے کہا میں یہاں ہوں، میرا گھر یہاں، سارے لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد آج 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن مجھے آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ لوگوں نے شکایت کی۔ میں نے پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، میں نے کہا جو سید کہلاتے ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، بشرطے کہ صاحب ایمان ہے یا عقیدہ ان کا صحیح ہے، لیکن سید کوئی نسب نہیں، نسب ہاشمی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اموی تھے، سیدنا معاویہ اموی تھے، سیدنا صدیق اکبر بنو تیم میں سے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ بنو عدی میں سے تھے، اور اس طرح ابو جہل بنو مخزوم میں تھے، اور کئی قبائل تھے، لیکن سید
کوئی نسب نہیں. تو الحمدللہ العظیم اس علاقے میں چونکہ ہمارا ایک خاندانی طور پہ ایک اثر ہے اور علاقے کے بڑے بڑے جید علماء بھی ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ایک اچھا تعلق اثر رکھتے ہیں. تو میرے جیسے ناکارہ آدمی کی زبان سے نکلے جملے کو لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی تھی، پھر آگے سننے والا کچھ چپ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کافر، ہر کافر کے بارے میں بھی، وہ کافر جو ضدی ہٹ درم عنادی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں نہیں مانیں گے، جیسے ابو جہل وغیرہ ہو. لیکن جو ضدی نہیں ہے ان کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا امت کا کوئی آدمی داعی بن کر دین کی دعوت دینے جاتا ہے تو وہ ایمان لاتا بھی رہا ہے اور آج تک لا رہے ہیں اور لاتے رہیں گے انشاءاللہ رضی. دنیا میں آپ کا یہ پاکستان، ہندوستان، یہاں کہاں تھے مسلمان؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے کہاں تھا؟ لیگل چوک اندر مسجد شہداء تھی. یہ آپ کے لاہور کے اندر اتنی مسجدیں تھیں، ہزاروں مسجدیں ہیں. یہ اسلام آیا تو پھر مطلب ہے کہ یہاں کفار جتنے ہمارے آباء و اجداد، آپ حضرات کو اپنے سلسلہ نسب مجھے 4-5 تو معلوم ہیں کہ وہ سارے مسلمان ہیں، علماء تھے، بڑے بڑے صوفیات ہیں، لیکن اس سے اوپر مجھے معلوم نہیں. آپ حضرات اپنے سلسلہ نسب کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب، دادا، پردادا کون تھے، لیکن اکثریت اس خطے کے اندر جو ہے ہندو تھے اور ہندو سے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے رتبے پر پہنچے. آپ ہندوستان دیکھیں، ہندوستان کے اندر 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان، آپ کے پاکستان سے زیادہ ہیں مسلمان. تو کس نے دعوت دی؟ یہی ہے نا کہ دعوت دینے والے دعوت دیتے رہے، کفار مسلمان ہوتے رہے اور پھر ان کی نسلوں کے اندر اسلام چلا. تو یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں نہیں مانیں گے، مراد وہ ہیں جو ضدی ہٹ درم قسم کا کافر ہے. لیکن جو کافر ہٹ درم نہیں ہے، اس کو حق بات پہنچتی ہے تو اکثر قبول کر لیتے ہیں اور آج تک قبول کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی دعوت پر اسلام قبول کیا. آپ حضرات پاکستانی جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بے شمار صحابہ مدفون ہیں. ایک سال ہوا تقریباً میں پشاور گیا تو پشاور شہر سے کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے پتہ چلا کہ ایک صحابی مدفون ہیں. تو میرے ساتھ ہمارے یہاں ساتھی ہیں اشفاق خان صاحب بھی تھے، میرے چھوٹے بھائی بھی تھے. ہم اسپیشل وہاں اس صحابی کی قبر پر گئے، حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس دور کے صحابہ جو جہاد کرنے آئے تھے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر. کئی ایک صحابی، اتنی بڑی قبر ہے جتنی وہاں سے لے کر جہاں تک، لیکن اس کی چوڑائی بھی تقریباً یوں کہ جتنا مسجد کا حال ہے. پتہ ہی چلا کہ وہ جتنے صحابہ اور ان کے ساتھی تھے شہید، وہ سب کو اکٹھا ہی ساتھ ساتھ دفن کر کے ایک بڑی قبر بنا دی گئی. لیکن سب سے بڑی بات جو چیز میں نقل کرنے لگا ہوں، شرف صحابیت، خدا کی ارب و رحمت نازل کروں. وہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا. وہاں میں نے قرآن کریم پڑھتے ہوئے 1-2 آدمی کو دیکھا یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبلہ رو ہو کر، لیکن ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر کوئی مطلب ہے کہ ان سے نہیں مانگتا. شرک نہیں ہو رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکات سے. اسی طریقے سے افغانستان میں اگر آپ گئے ہیں تو افغانستان شہر کے اندر میں نے 2 صحابہ کی قبریں دیکھی ہیں. آپ کے سندھ کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں، بلکہ پنجاب کے بہت سے علاقوں کے اندر بہت سارے صحابہ کرام قبریں ہیں. لیکن چونکہ ہماری ترجیحات بدلی ہوئی ہیں، ہم ایکٹروں کو اور ایکٹریسوں کو تو جانتے ہیں، کھلاڑیوں کو تو جانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا تعلق بہت شاذ نادر ہے. اس واسطے ان کا تجسس بھی نہیں کرتے کون صحابی کہاں ہے. نہ صحابہ کرام کے حالات کو ہم دیکھیے، انہوں نے اپنے خاندان چھوڑے، اپنے علاقے چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے خدا کے دین کی سربلندی کے لیے ان علاقوں میں، اور یہیں وفات پا گئے یا شہید ہو گئے اور یہیں مدفون ہو گئے. اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو یہاں کہاں ہو سکتا، یہاں کوئی مندر ہوتا، یہاں خدا قرآن کی تعلیم کیسے ہوتی. یہ صحابہ کرام کی تعلیمات الحمدللہ العظیم پہنچی اس خطے کے اندر. بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا. تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہر کافر کے بارے میں یہ قانون نہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، بلکہ وہ ضدی کافر آج کا بھی ہے تو تب بھی نہیں مانتا، کل کا تھا تو تب بھی نہیں مانتا تھا. لیکن منیب قسم کے لوگ، صاف دل لوگ جو ہیں کفار تھے، وہ ایمان لائے اور لاتے رہیں اور لاتے رہیں گے انشاءاللہ. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یعنی ضدی کافر جو ہوتا ہے دلوں پر مہر لگا، مطلب اللہ نے
حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی. اس کو مہر سے تعبیر کیا گیا. آپ کو میں آیت نمبر غالباً صفحہ نمبر 610 دیکھیں ذرا. 24ویں پارے میں سورہ مومن ہے. حامیم مومن. ہاں 610. اس کی پہلی 2 سطروں کو چھوڑ کر تیسری سطر دیکھیں. غالباً آیت نمبر 34 ہے. یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں اصل میں مہر لگانے کا. مہر کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی ایک آیت اگر مشکل ہوتی ہے تو دوسری آیت سے اس کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ جو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو مہر کی حقیقت میں سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ سے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. اچھا پہلے ایک مسئلہ سمجھیں. ہدایت کے 4 درجے ہیں. ہدایت کے 4 درجے یاد رہنا چاہیے آپ. ہدایت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انابت، رجوع، حق کی طرف رجوع کرنا. جب کوئی شخص حق کی طرف رجوع کرتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، راستہ مل جانا. ہدایت کا معنی راستہ مل گیا. پھر جب ہدایت مل گئی ہے تو اس کے لیے 2 صورتیں ہوتی ہیں. خطرہ بھی رہتا ہے کہ کہیں ہدایت چھن نہ جائے. اس ہدایت پر جب انسان استقامت اختیار کر ڈٹ جاتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں میں نے اس ہدایت کو نہیں چھوڑنا. تیسرا درجہ ہے استقامت. تو چوتھا درجہ پھر اللہ کی طرف سے اس پر انعام ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں ربط قلب. کیا کہتے ہیں؟ را اور با اور طا. ربط قلب یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی گمراہی کے راستے میں نہیں لے جا سکتی. اب اس آیت کو دیکھیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بینات یعنی کھلی باتیں لے کر آئے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ. تم شک میں مبتلا رہے. پہلا درجہ گمراہی کا. مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، جو کہ تمہارے پاس پیغمبر لائے تھے. حتیٰ اذا، حالانکہ جب پیغمبر جہاں بحق ہو گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم کہنے لگے چلو آیا تھا ہماری دماغ کھانے والا، اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ. اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے من، اس شخص کو، مسرف جو حد سے بڑھنے والا، مرتاب شک کرنے والا ہے. شک کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ گمراہی آ جاتی ہے. شک کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. پھر آگے کہ الذین یجادلون، وہ لوگ جو جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. جو آدمی گمراہ ہوا ایک دم پھر جھگڑے پر اتر آتا ہے. آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا. ضدی لوگ، ہر درم قسم، آپ دین کی بات کریں ایک دم آپ سے لڑنے لگ جائیں گے. یہ تیسرا درجہ ہے گمراہی کا. پہلا درجہ ہے شک، دوسرا ہدایت سے محرومی، تیسرا ہے جدال، جھگڑا کرنا. الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر سلطان، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو سخت غصہ ہے، بیزاری ہے، ناراضگی ہے. وعند الذین آمنوا، اہل ایمان. آگے آخر میں فرمایا چوتھا درجہ کذالک یطبع اللہ، اس طرح اللہ مور لگا دیتا علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس دل پر جو غرور کرنے والا اور سرکش ہوتا ہے. یہ چوتھا درجہ ہے گمراہی. پہلا درجہ ہے شک. تو شک کے نحوست کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیتے ہیں. اس کو زلال کہا، ذات کے ساتھ زلالت آ جاتی ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اور جب گمراہی میں آ جاتا ہے پھر وہ گمراہی پکا رہنے کے لیے ضد اور درمی میں جھگڑے کرنے شروع کر دیتا. اس کو جدال کہا. اور جب جھگڑا کرتے کرتے انتہا پر پہنچتا تو پھر اللہ پاک اس سے حق کی توفیق سلب کر دیتے ہیں. اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. یہ چاروں درجے قرآن کریم کی آیات کے اندر بیان ہو گئے. اچھا، اس کے مقابلے میں ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں. کتنے؟ لیکن خدا کرے کہ یاد بھی رہیں. امید ہے اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا تو آپ کو
استحضار ہوتا رہے گا، یاد دہانی کراتا رہوں گا، لیکن بہرحال آپ حضرات کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کا احساس کریں۔ ہدایت کے بھی کتنے درجے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا درجہ انابت، یعنی حق کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن کریم میں جا بجا ما یتذکر الا من ینیب، نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو انابت والا ہوتا ہے۔ قلب منیب اس کو کہتے ہیں جو دین کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلا درجہ ہے انابت۔ تو پہلا درجہ آتے ہی اللہ پاک فوراً اس کو ہدایت، اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہدایت آ جانے کے بعد بھی خطرہ رہتا ہے کہ یہ ہدایت کہیں چھن نہ جائے۔ تو تیسرا درجہ استقامت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا اللہ تو کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن اس میں خطرہ ہے کہ کہیں پھر ڈاما ڈول نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی تو تنزل علی الملائکہ، خدا کے فرشتے اس پر پھر نازل ہوتے ہیں۔ تو خیر ہدایت کے 4 درجے میں سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت، دوسرا درجہ ہدایت، تیسرا استقامت، چوتھا ہے ربط قلب۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اکیاسی سورہ کہف ہے اور آیت نمبر 13 اور 14 دیکھیے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا قصہ آپ کو صحیح سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ لیکن ایمان کب لاتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر انابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب یہ انابت کا تذکرہ یہاں کیا نہیں، دوسرے مقامات پر ہے، انابت اس میں آئی تو ایمان، یہ ہدایت مل گئی۔ ایمان کہتے ہیں ہدایت کو۔ وزدناہم ھدی، تو پھر اللہ نے فرماتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، یعنی ان کو استقامت نصیب فرما دی۔ جب استقامت مل گئی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر ہم نے گرہ لگا دی ان کے دلوں پر، ربط قلب۔ ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اللہ نے چھاپا مار لیا ان کے دلوں پر۔ اور اللہ نے جب چھاپا مار کے اپنے قبضہ میں لے لیا تو کون اللہ سے چھڑا سکتا ہے؟ صحابہ اکرام ایسے ہی تھے، کیا کیا نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ، جو اللہ نے چھاپا مار لیا ان کے دلوں پر، اللہ کے قبضے میں ان کے دل چلے گئے، تو کفار مشرکین اللہ سے چھڑا سکتے تھے؟ اصحاب کہف کے بارے میں یہی بات ہے، یہ چند نوجوان تھے، سب سے پہلے انابت اختیار کی، آمنو، پھر ایمان نصیب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد استقامت اختیار کی۔ تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے گرہ لگا دیا ان کے دلوں پر، ربط کہتے ہیں باندھ دیا ان کے دلوں پر۔ اب کوئی شخص بھی جس کو اللہ نے گرہ لگا دی باہر سے گمراہی داخل نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت کے کتنے درجے ہوئے؟ 4۔ پہلا درجہ ہے انابت، دوسرا ہے ہدایت، تیسرا ہے استقامت، اور چوتھا ہے ربط قلب۔ اور گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلے شک، اور دوسرا درجہ ہے ضلال یعنی گمراہی، تیسرا درجہ ہے جدال، لڑنا جھگڑنا مقابلے کرنا، اور چوتھا درجہ ہے ختم قلب، ختم اللہ علیہ۔ جب قرآن کریم میں 2 لفظ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی ان دلوں میں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اور یہ آیت جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر۔ جو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ہدایت داخل ہونے پر مور لگا دیا، بند کر دیا، تو کون ہدایت داخل کر سکتا ہے؟ ان کو ہدایت کون دے سکتا ہے جب اللہ نے ہدایت کے راستے ہی بند کر دیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہادی دنیا میں کون تھا؟ لیکن بہت سے لوگ اپنی خاندان کے اور دوسرے قبائل کے ضد پر، ہردرمی پر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوشش ان کے حق میں ناکام رہی۔ اپنے ہی خاندان کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بڑے دلیر اور بہادر تھے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بڑے دلیر اور بہادر تھے. انہی کے بارے میں آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ یہ اسد اللہ کے شیر بھی ہیں اور سید الشہداء بھی کہا. شیر خدا کون ہیں؟ سیدنا حمزہ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کا مولوی، مقرر، خطیب، واعظ جو پڑھا لکھا کہلاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مقابلے میں رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا. ہے مولوی، ہے واعظ، ہے خطیب. نبی فرمایا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء، شیر خدا، اور مطلب ہے شہیدوں کا سردار ہیں. اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر ہیں. کہتے نا آپ کہتے رہیں ہم نے تو حضرت علی کو شیر خدا کہنا. سیدنا علی کی جوتیاں ہمارے سر پر، ان کے تلووں کے ساتھ لگی مٹی ہماری آنکھوں کو سرمان، لیکن حضور نے جس کو شیر خدا کہا وہی شیر خدا ہے. نبی کی بات کو رد کر کے ہم اپنے طرف سے کسی شیر خدا. حضور نے اگر حضرت علی کے بارے میں فرمایا تو سر آنکھوں پر، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سردار ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ کو، رسول اللہ کے چچا. حدیث کی کتاب ہے بخاری اور مسلم سے جو روایتیں چھوٹ گئی ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں. امام حاکم نے مستدرک، اس کے کتاب کا نام ہے، بڑی بڑی جلدیں ہیں. اب تو خیر مل جاتی، کسی زمانے میں آپ جامع شریف جس زمانے پڑھتے تھے اس زمانے میں کتاب نہیں ملتی تھی. اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حمزہ کے بارے میں، اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ شعر ہے اور اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول کا شعر. میں کہ یا رسول اللہ آپ کہتے رہے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، ہم تو حضرت علی کو شعر کہیں گے، تو ہمارا ایمان رہ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. حضرت علی کی بے شمار خوبیاں، ہزاروں خوبیاں، لیکن جو بات رسول اللہ نے سیدنا حمزہ کے بارے میں فرمایا وہی رہے گی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ شیر خدا ہے. کہ وہ دلیر نہیں تھے، بہادر نہیں تھے؟ دنیا کانپتی تھی، فاروق اعظم سے دنیا کانپتی تھی، بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی تھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے صرف حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا یہ شیر خدا ہے، شیر رسول بھی ساتھ فرمایا. اور حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا یہ سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے. جن کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے وہ شہیدوں کا سردار نہیں. تو یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس قرآن کی برکت سے نہ صرف کہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھ میں آتے رہیں گے، بے شمار ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی غلط باتیں جو ہیں ان کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہوتی رہے گی. آج میں نے اشارہ دے دیا ہے، آپ اپنے اپنے مساجد میں، اپنے علاقوں کے اندر جو بڑے بڑے وائز گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ کر باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کہنا حضرت علی شیر خدا ہے، انہوں نے کہا جی تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اس کا حوالہ دے دیں. سورج مشرق سے مغرب تک نہیں، لیکن یہ حوالہ نہیں دے سکیں گے. اور روافظ نے جو ایک بات مشہور کر رکھی، چل سو چل، کون پوچھنے والا؟ حضرت بکر صدیق سے بڑا دلیر آدمی کون ہوگا؟ جب کوئی نہیں تھا رسول اللہ کا ساتھ دینے والا، بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا. خیسان کعبہ میں اتنا مارا مشرکین نے کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، ان کے چہرے کے نقوش مٹ گئے، جوتوں سے مارا گیا. لیکن یہ سب کچھ ابو بکر صدیق نے برداشت کیا. قبیلے کے لوگ، بنو تیم والے لوگ جس میں کہ یہ مر جائیں گے، انہوں نے بچنا نہیں، وہ آپس مشورہ کر رہے تھے کہ جس نے مارا ہے اس کا بدلہ لیں گے. ہم بے ہوشی کے حالت میں ابو بکر صدیق کو اٹھا کر گھر لے گئے. اللہ اکبر. لیکن میرے رب کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. کفار مشرکین جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا. ابو بکر صدیق کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئے. ہوش میں آئے تو پہلا جملہ کہتے ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ایسا ایمان کس نے دیکھا؟ جب ابو بکر صدیق پر یہ تشدد ہوا، کوئی شخص بھی رسول اللہ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. وہیں حضرت علی بھی تھے، بلکہ حضرت علی رسول اللہ کے گھر میں پل رہے تھے.
کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشدد ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی ہاتھ کھڑا کیا اس زمانے میں؟ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے وہ پورے خاندان میں، پورے معاشرے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، پہلے تو یہ کفار و مشرکین سے جب مسلمان ہوئے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ سمیت تھے، سیدنا حمزہ وہاں پہنچے ایمان لانے کے لیے، تو اللہ اکبر، سب صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور حضرت حمزہ نے فرمایا آج کے بعد چھپ چھپ کر نمازیں نہیں ہوں گی، اب خانہ کعبہ میں نمازیں ہوں گی۔ میرے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے اگر یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند کمروں کے اندر نمازیں پڑھیں گے؟ پھر ایسا ہی ہوا، تو اس سے بڑا دلیر اور بہادر انسان کون؟ لیکن ہمارا سنی کے لانے والا مولوی جو ہے اس کے منہ پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، جیسے جہالت کا مارا ہوا بدبخت، پتہ ہی نہیں اس کسی بات کو، سنی سنائی باتیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے واقعہ تو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس کے بعد کیسا ساتھ انہوں نے دیا۔ آپ کو میں یہ بات سنا دوں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی تھوڑا سا ایک جھلکی دے دوں۔ یہ شدید مخالف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک دفعہ یہ گھر سے باہر سے واپس آئے تو ان کی باندی نے یہ کہا کہ آج فلاں فلاں آدمی نے آپ کے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے خاندان کا تذکرہ کیا۔ خاندان کا جب تذکرہ سنا تو وہ خاندانی غیرت جاگ گئی، کہنے لگے ایسی تیسی ان کی، جا کر جس جگہ کے اندر وہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے تھے، ایمان نہیں لائے، کہنے لگا تم نے میرے خاندان کو، قبیلے کو محمد کی وجہ سے تم نے یاد کیا اور گالیاں دی ہیں، لو آج میں بھی مسلمان ہوں، غصے میں کہہ دیا۔ جب غصہ ہٹا تو پھر پشیمان ہوں، میں تو ایمان نہیں لایا، یہ کیا ہوا، جلال میں کیا کہہ گیا۔ بہت سارے مضطرب، بہت پریشان، نیند نہیں آ رہی، بالآخر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا دین سچا ہے اور صحیح موقف لے کر، یا اللہ اس کی صداقت میرے دل میں بٹھا دے، اور اگر سچا نہیں ہے تو یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے۔ یہ کہہ کر لیٹ کے نیند آ گئی، صبح اٹھے تو بالکل صاف تھا معاملہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ ایسے ایسے حالات بھی آئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں جو مشکلات آئی ہیں، سوائے حضرت حمزہ کے پورے خاندان کے کسی آدمی نے ساتھ نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق تو زندگی آخری دم تک، آخری سانس تک ہر جگہ ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور اب مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ ابو بکر صدیق جیسا، دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، ابو بکر صدیق جیسا دلیر اور بہادر انسان ہمیں صحابہ کرام میں اور کوئی نظر نہیں آئے۔ جیسے مشکل حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، ان مشکل حالات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ساتھ دیا ہے، اور مثال کوئی نہیں ملتی۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کرام ایمان لاتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضبوط جماعت بنتی رہی، خدا کی ارب و رحمت نازل سب پر ہوں۔ لیکن جو باتیں میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہیں، سچائی یہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، دلوں پر مور لگا دی، دل میں کوئی سچ بات بیٹھتی نہیں، کانوں مور لگا حق بات کو سنتے نہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ،